السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ہم گلستان کے 8ویں باب میں سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ کل کے سبق کے اخیر میں صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ بلند آواز بیوقوف اپنی گردن کو بلند کرتا ہے تاکہ بے شرمی سے عقل مند کو زیر کر دے یا دبا دے۔ اسی تعلق سے فرماتے ہیں کہ نمی داند کی آہنگ حجازی، فرو ماند زباگ طبل غازی۔ نمی داند منے نہیں جانتا ہے، کی من کی آہنگ منے نغمہ، سور، دھن، حجازی حجازی، آہنگ حجازی حجازی نغمہ، فرو ماند دب جاتا ہے، از منے سے بانگ بنے آواز، طبل منے ڈھول، غازی منے غازی۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ حجازی نغمہ غازی کے ڈھول کی آواز سے دب جاتا ہے۔ تو وہ نہیں جانتا ہے کہ حجازی نغمہ غازی کے ڈھول کی آواز سے دب جاتا ہے، لیکن حجازی نغمہ بہرحال اس کی وقعت اور اس کی اہمیت مسلم ہے۔ اگر حجازی نغمہ دب جاتا ہے تو اس سے غازی کے ڈھول کی آواز کی اہمیت بڑھ نہیں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بے شرمی سے کوئی بیوقوف کسی عقل مند کو زیر کر دیتا ہے تو اس سے بیوقوف کا مرتبہ نہیں بڑھ پائے گا اور نہیں بڑھے گا۔ جوہر اگر در خلاب افتد ہما نفیس است، و غبار اگر بر فلک رود ہما خسیس۔ جوہر منے موتی، اگر منے اگر، در منے میں، خلاب منے کیچڑ، افتد منے گر جائے، ہما اس جگہ، نفیس عمدہ یعنی قیمتی، است منے ہے، وہ منے اور، غبار منے غبار، اگر منے اگر، بر منے پر، فلک منے آسمان، رود منے چلا جائے، ہما منے اس جگہ بھی، خسیس منے بے قدر و قیمت۔ جوہر یعنی موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو اس جگہ بھی نفیس ہے یعنی قیمتی ہے، اور غبار اگر آسمان پر بھی چلا جائے تو اس جگہ بھی بے قدر و قیمت ہے۔ استعداد بے تربیت دریغ است، و تربیت نامستعد ضائع۔ استعداد میں صلاحیت، بے منے بغیر، تربیت میں تربیت، دریغ منے افسوس، است منے ہے، وہ منے اور، تربیت منے تربیت، نامستعد منے نااہل، ضائع منے بیکار۔ بغیر تربیت کی صلاحیت قابل افسوس ہے، اور نااہل کی تربیت بیکار ہے، یا نااہل کو تربیت دینا بیکار ہے۔
خاکستر نسبت عالی دارد کہ آتش جوہر علویست ولیکن چون بنفس خود ہنر ندارد با خاک برابر است۔ خاکستر منے راکھ، نسبت عالی بلند نسبت، دارد رکھتی ہے، کی منے کیونکہ، آتش منے آگ، جوہر علوی است منے ہے، وہ منے اور، لیکن منے لیکن، چوں منے جب، بنفس منے ذات میں، خود منے اپنی، ہنرے کوئی ہنر، ندارد نہیں رکھتی ہے، با خاک مٹی کے برابر منے برابر است منے ہے۔ راکھ نسبت عالی رکھتی ہے کیونکہ آگ جوہر علوی ہے، لیکن چونکہ خود کی ذات میں جب کوئی ہنر نہیں رکھتی ہے تو مٹی کے برابر ہے۔ وقیمت شکر نہ ازن است کہ آن خود خاصیت ویست، وہ منے اور، قیمت منے قیمت، شکر منے شکر، نہ منے نہیں، از منے سے، نئے منے گنا، است منے ہے، کی منے کیونکہ، آ منے وہ، خود منے خود، خاصیت منے خاصیت، وہ منے اس کی، است منے ہے۔ اور شکر کی قیمت گنے سے نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس کی خاصیت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکمت سے فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت جو ہوتی ہے وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر خود اس کی ذات میں خوبی ہے، کوالٹی ہے اور وہ قدر و قیمت والی چیز ہے تو کہیں بھی رہے اس کی قدر و قیمت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جیسے موتی چاہے وہ صندوق میں رہے، چاہے بلند جگہ پر رہے یا کیچڑ میں رہے، ہر جگہ اس کی قیمت اور قدر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کی قدر و قیمت وہی رہے گی۔ اور غبار چاہے وہ آسمان پر بھی چلا جائے تو جس طرح زمین پر وہ بے قدر و قیمت ہے اسی طریقے سے آسمان پر بھی بے قدر و قیمت ہوگا۔ اور پھر ایک مثال کے ذریعے سے آپ نے واضح فرمایا کہ آتش، آگ اور راکھ چونکہ آگ سے بنی ہوتی ہے تو آتش جوہر علوی ہے تو وہ بھی نسبت عالی رکھے گی، راکھ بھی، لیکن چونکہ بذات خود راکھ کے اندر کوئی ہنر اور کوئی قابلیت اور کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے لوگ اسے مٹی کے برابر سمجھتے ہیں اور مٹی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ لیکن شکر کی قیمت یہ گنے سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر گنے سے اسے جدا کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اگر شکر کو گنے سے نچوڑ کر کے الگ کر دیا جائے تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ شکر کے اندر یہ جو صلاحیت ہے اور قیمت ہے وہ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے آباء و اجداد کے مناصب اور عہدوں اور ان کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے خود کو اپنے آباء و اجداد کی طرح کارنامے کرنا چاہیے
اور تاکہ جس طریقے سے اس کے آباء و اجداد نے اپنے کارناموں کی بنیاد پر دنیا والوں کی نگاہ میں عزت و وقار حاصل کیا، ایسے ہی اسے بھی لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ورنہ پے درم سلطان بود کا نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ سلطانی والا کام کریں گے۔ اس لیے انسان کو اپنے اندر خوبی اور صلاحیت پیدا کرنا چاہیے۔ اس چیز کو مزید واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں چوں کنعاں را طبیعت بے ہنر تھی بود، پیغمبر زادگی قدرش نے افزود۔ چوں منے جب، کنعاں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو چونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اس لیے پروردگار عالم نے طوفان نوح میں کافروں کے ساتھ اسے بھی غرقاب کر دیا اور اسے بھی سیلاب میں ڈبو دیا۔ تو یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ را منے کو، طبیعت منے طبیعت، بے ہنر منے بے ہنر، بود منے تھی۔ جب کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی، یعنی اس کی فطرت بے ہنر تھی، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، پیغمبر زادگی، پیغمبر کا لڑکا ہونا، پیغمبر کا فرزند ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ قدر منے قیمت یا مرتبہ، شین منے اس کو نے افزود نہیں بڑھا سکا۔ جب کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی تو پیغمبر کا فرزند ہونا اس کے مرتبے کو نہیں بڑھایا۔ تو جب کنعان نبی کا بیٹا ہو کر کے وہ اس کا مرتبہ نہیں بڑھ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ کنعان کے اندر ایمان جیسی صلاحیت نہیں تھی، ایمان جیسی عظیم چیز نہیں تھی، وہ بے ہنر اس کی طبیعت اور فطرت تھی۔ تو عام لوگوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے اندر صلاحیت قابلیت نہیں پیدا کریں گے تب تک ہمارا مرتبہ اور ہمارے درجے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہنر بنمائی اگر داری نہ گوہر، گل از خارست ابراہیم از آذر۔ ہنر منے ہنر، بنمائے دکھا تو، اگر داری اگر تو رکھتا ہے، نہ گوہر نہ کی خاندان، گوہر سے مراد یہاں پہ موتی نہیں بلکہ خاندان ہے۔ گل منے پھول، از منے سے، خار منے کاٹا، اس منے ہے۔ ابراہیم یہ مشہور پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے والد محترم ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی اور نار نمرود میں انہیں آگ کے حوالے کیا تھا، تو پروردگار عالم کے حکم سے نار نمرود ان کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ از منے سے، آذر منے ایک شخص کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تو ہنر دکھا اگر رکھتا ہے نہ کی خاندان، اگر تیرے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے اور تیرے اندر کوالٹی ہے تو ہنر کو دکھا اگر تو رکھتا ہے نہ کی خاندان۔ پھول کانٹے سے ہے اور ابراہیم آذر سے ہے۔ تو چونکہ پھول کے اندر، پھول الگ، یہ الگ سی بات ہے کہ کانٹوں کے درمیان سے آتا ہے، کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے، پھر بھی
گل اپنے اندر پائے جانے والی خوشبو کی وجہ سے اور مست کرنے والے اس کے خوشبو کی وجہ سے لوگ اسے اہمیت دیتے ہیں اور اسے سونگھتے ہیں اور اپنے مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پرورش آزر نے کیا تھا، تو حالانکہ آزر کافر تھا لیکن اس کے باوجود جناب ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت پر فائز کیا گیا اور ان کے لیے نار نمرود کو گلزار کر دیا گیا اور ان کے دست مبارک پر کئی معجزات پروردگار عالم نے ظاہر فرمائے تھے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور پھول کے اندر بذات خود کوالٹی اور خوبی ہے اور صلاحیت اور قابلیت ہے، اس وجہ سے ان کی قدر و قیمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھول کانٹوں کے درمیان سے آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام آزر سے ہیں، یعنی آزر کی پرورش کیے ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ذات کے اندر، اس کے اندر پائے جانے والی خوبیوں کی بنا پر ہوتی ہے اور کی جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہنر دکھا اگر تو رکھتا ہے نہ کہ خاندان، پھول کانٹوں سے ہے ابراہیم آزر سے۔ مشک آست کی خود ببوید نہ کی عطار بگوید۔ مشک مشک ایک خوشبو ہے، منے وہ، است منے ہے، کی منے کی، خود منے خود، ببوید منے مہکے، نہ کی عطار عطر بیچنے والا، بگوید کہے۔ مشک وہ ہے کہ خود مہکے، نہ کہ عطار کہے کہ یہ مشک ہے۔ بس ماری ہے، تو مشک وہ ہے کہ جو خود مہکے نہ کہ عطار کہے۔ دانا چو طبلِ عطار است خاموش و ہنر نمائے۔ دانا منے عقلمند، چو منے طرح، طبلہ منے ڈبہ، عطار منے عطر بیچنے والا، است منے ہے، خاموش منے خاموش، و منے اور، ہنر نمائے منے ہنر دکھانے والا، ہنر کا اظہار کرنے والا۔ عقلمند انسان عطار کے ڈبے کی طرح خاموش اور ہنرمند ہے کہ جس طرح عطار کا ڈبہ کچھ بولتا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رکھی ہوئی عطر اور خوشبو سے اطراف کے ماحول معطر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ خاموش ہوتا ہے ڈبہ، پھر بھی اس کے اندر جو عطر و خوشبو ہے اس کی وجہ سے اطراف معطر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقلمند کا حال ہے کہ عقلمند بھی خاموش رہتا ہے لیکن لوگ اس کے عادات و اطوار اور اس کے کردار سے جان جاتے ہیں کہ یہ انسان عقلمند ہے۔ ونادا چوں طبل غازی بلند آواز و میاں تہی، وہ منے اور، نادا منے بیوقوف، چوں منے طرح، طبل منے ڈھول، غازی منے غازی، بلند آواز منے تیز آواز، وہ منے اور، میاں منے درمیان، تہی منے خالی۔ اور نادان غازی کے ڈھول کی طرح تیز آواز والا اور درمیان میں کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے غازی کی ڈھول تیز آواز کرتی ہے لیکن درمیان سے وہ خالی ہوتی ہے، اسی طریقے سے نادان انسان بھی بڑبڑ بولتا رہتا ہے، تیز آواز میں بولتا رہتا ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ عالم اندر میان جہال مثل گفتہ اند صدیقاں۔ عالم منے عالم، اندر منے میں، میان منے درمیان، اندر درمیان میں، جہال جاہلوں کے، مثل ایک کہاوت، گفتہ اند کہا ہے، صدیقہ صدیق کی جمع ہے، سچے لوگوں نے۔ عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے کہ ایک کہاوت سچوں نے کہا ہے۔ عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے کہ ایک کہاوت عقل مندوں نے کہا ہے۔ کیا کہاوت ہے؟
کہ شاہد درمیان کوراست مصحف در کنشت زندیقاں۔ شاہد منے معشوق، درمیان منے درمیان، کورا منے کور کی جمع کورا ہے اندھے لوگ، است منے ہے، مصحف منے کوئی مصحف قرآن مجید، در منے میں کنشت منے عبادت خانہ، زندیقاں مجوسیوں کے۔ ایک معشوق اندھوں کے درمیان ہے اور ایک مصحف کافروں کے عبادت خانے میں۔ تو جس طریقے سے اندھوں کے درمیان اگر کوئی خوبصورت معشوق رہے تو اندھے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر قرآن پاک کافروں کے عبادت خانے میں ہو تو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو لوگ وہاں پہ نہیں سمجھیں گے۔ یہی حال عالم کا ہے کہ اگر عالم جاہلوں کے درمیان رہے گا اور اگر ہے تو جاہل لوگ بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ایک فارسی کی کہاوت ہے اور مثل ہے کہ ولی را ولی می شناسد و عالم را عالم می داند۔ ایک ولی کے مرتبے کو ولی ہی پہچانتا ہے یا ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے اور عالم کو عالم ہی جانتا ہے، عالم کی قدر و قیمت عالم ہی جانتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے کہ ایک مثل سچے لوگوں نے کہا ہے کہ ایک معشوق اندھوں کے درمیان ہے اور کوئی مصحف کافروں کے عبادت خانے میں۔ تو جس طریقے سے اندھوں کے درمیان معشوق ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، اور کافروں کے عبادت خانے میں اگر کوئی مصحف ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، ایسے ہی جاہلوں کے درمیان عالم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ دوست را کی بعمر فراچنگ آرند نہ شاید کی یکدم بیازارند۔ دوست را کی جس دوست کو بعمر ایک لمبے عرصے میں، فراچنگ قریب، آرند لاتے ہیں، نہ شاید مناسب نہیں ہے کہ میں نے کی یکدم یک بارگی بیازارند تکلیف پہنچائیں۔ جس دوست کو ایک لمبے عرصے میں قریب لاتے ہیں یعنی دوست بناتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ ایک بارگی اسے تکلیف پہنچائیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں اسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، ہاں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی میں اگر دوست کی طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اس کے بارے میں کچھ سنا جاتا ہے تو فوراً اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ جس دوست کو ایک لمبے عرصے میں قریب لاتے ہیں یعنی دوست بناتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ ایک باری اسے تکلیف پہنچائیں۔ معزز ناظرین، آج کا یہ سبق انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے خوبصورت اور اچھے تبصروں سے اور تاثرات سے نواز کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔